دساتی نے مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم۔ ارے بھائی مجھے جواب دینا کیا، میں تو کہتا ہوں پورا امت جو ہے جنتی ہے، جتنے بھی ہیں، سلفی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، سب دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، جو صحیح طبقہ ہیں، سب جنتی ہیں۔ آپ ہی کہہ رہے ہو کہ صرف اعلیٰ حضرت مسلکی اعلیٰ حضرت جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، اسی لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، فلسطین والے جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ ہلو، اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد افضل، کہاں سے؟ یہ سلطان پور، ضلع سلطان پور، اتر پردیش۔ اچھا، کس مسلک سے؟ جی، کس مسلک سے؟ مسلمان۔ کون سے والے مسلمان؟ لا الہ الا اللہ، حنفی، حنفی مسلک سے۔ اچھا، حنفی مسلک سے ہیں۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ اچھا، ہاں اب ہوئی نا پہچان کم سے کم۔ جی بتائیے۔ جی تو حنفی مسلک سے بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حنفی مسلک میں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں؟ دیوبندی تو جگہ کے نام ہے، بریلی تو جگہ کے نام ہے۔ ہاں بالکل جگہ کا نام ہے، صحیح بات ہے، مگر ایک نسبت ہوتی ہے نا کہ ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیوبند والوں سے تعلق ہے ہمارا یا پھر بریلی والوں سے تعلق ہے ہمارا؟ مسلک تو حنفی ہے، تعلق مکہ سے ہے اور مدینہ سے، واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایمان ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس پر میرا ایمان ہے۔ میں آپ کا نمبر جو ہے اس پہ یہ نعت لگا ہوا تھا ٹرو کالر ٹون پہ، اچھا، اس وجہ سے میں نے سلام کیا تاکہ آپ پر سلامتی بھیج سکوں۔ مجھے امید تھی کہ ادھر سے سلام کا جواب آئے گا۔ جب تک کہ آپ کی طرف سے سوال کا جواب کلیئر نہیں ہوتا، جب تک میں کسی کا بھی جواب نہیں دیتا ہوں بھائی جان، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جو گستاخ رسولوں میں سے یعنی دیوبندیوں میں سے نکلا ہوا انسان ہوں۔ میں پہلے انہی لوگوں میں پھنس گیا تھا، گر گیا تھا۔ جی، حضور صلی الحمدللہ اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، لیکن وہ اس کی عادت کرنے جاتے تھے۔ انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ یہ تو کافر ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر آپ ہیں۔ ہاں، جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک لوگ کیے تھے، ان کا نام ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے تھے کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کہا میں آگ سے بنا ہوا ہوں لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس لینگویج جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جب تک میں مسلک نہیں جانتا، جب تک میں یہ نہیں جانتا، تب تک جواب نہیں دوں گا۔ اس حساب سے آپ اسی پہ سیٹ آ رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی ہماری بات بھی سن لیجئے، کیونکہ میں نے زیادہ تر اکثر یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی دیوبندی یا وہابی ہوتے ہیں سامنے والے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کی بات سنی پیار محبت سے اور خاموشی سے، کیا اسی طرح آپ میری بھی بات سنیں گے؟ بالکل سنوں گا۔ ماشاء اللہ۔ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے لیے اور ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے، روئے زمین کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ زمین و آسمان کے بیچ جتنی بھی شے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر ایک چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، جی ہے نا؟ جی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم بھی عطا کیا، جی یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال جان لیا کرتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ علم عطا کیا کہ دل کی کیفیتوں کو مطلب پڑھ لیا کرتے تھے میرے آقا. دل کی کیفیت، دل میں کیا ہے کس کے، جان لیا کرتے تھے حضور اللہ کی عطا سے. جی اللہ نے وہ کمال عطا کیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی 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 تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی کے عیادت کے لیے گئے، اس کو دیکھنے کے لیے گئے. جی ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اس کی تیمارداری کی. جی جی ٹھیک ہے. جی اس لیے کہ یہ اللہ کی بندی بن جائے، جی جی کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھی. اور میرے آقا کیا کرنے آئے تھے؟ غیر ایمان والوں کو مسلمان بنانے. جی 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 مگر اس دور میں جو کلمے کا سہارا پکڑ کر، جی جی جو کلمہ پڑھتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، اور کمالات کا انکار کرنا تو ایک بہت ان کے لیے معمولی سی بات ہو گئی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف جملے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑیے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ رب العزت کی شان میں انہوں نے بکواس کی ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. بتائیے، قرآن کہتا ہے کہ اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ اللہ سے سچا کوئی نہیں. مگر دیوبندیوں کا عقیدہ، وہابیوں کا عقیدہ کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. بتائیے جناب، کیا آپ کا یہ نظریہ ہے، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اچھا یہ بتائیے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں. میں بھی عام انسان ہوں بھائی جان، میں بھی عام انسان ہوں. نہیں، میں سمجھا آپ نور ہیں. جی میں سمجھا کہ آپ فرشتے ہیں، کیونکہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. حضور نے اس لیے جو ہے بڑھیا کے پاس گیا تاکہ وہ ایمان لا لے، اور میں آپ کی نظر میں بے ایمان ہوں، یعنی کافر ہوں. تو آپ جو ہے میں نے تو نہیں کہا، ایک منٹ، میں نے تو نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں یا بے ایمان ہیں. میں نے کہا کیا؟ کب نہیں کہا آپ نے؟ آپ نے ابھی یہی بات کہا کہ صرف اہل سنت والجماعت صرف جنتی ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کافر ہیں، اور دیوبندی کافر رہیں گے. یہ آپ نے ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہوگا، میرے پاس بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ریکارڈ ہو نہیں رہا ہے، ریکارڈ ہو چکا ہے. جو آپ نے بھیجا تھا واٹس ایپ کی ریکارڈنگ، اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ کون سا والا؟ ارے آپ نے کہا نہیں تھا صرف 72 فرقے ہوں گے، 73 جس میں صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب کافر ہیں. اچھا، تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بتائیے میں نے آپ کو. ہاں تو حدیث اور آپ بتائیے. نے کیا کہا تھا کہ میں سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، میں سب کو مسلمان مانتا ہوں. نہیں، مسلمان کا تو ذکر میں نے نہیں کیا. آڈیو موجود ہے نا آپ کی میرے پاس؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ سنا دینا، لیکن مسلمان کا ذکر نہیں کیا. صرف میں نے اتنا کہا، قادیانی کا نام بھی نہیں لیا، صرف سنی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، حنبلی، شافعی، ان سب کا ذکر کیا. اور میں نے جنتی کہا، مسلمان نہیں کہا، جنتی کہا، کیونکہ آپ نے یہی کہا صرف اہل سنت والجماعت صرف انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش والے جنتی ہیں، باقی تمام جگہ جتنے مسلمان ہیں، یمن میں ہیں، مصر میں ہیں، سعودی میں ہیں، عرب میں ہیں، وہ سب جنتی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت مسلک کو مانتے ہی نہیں ہے، تو کیسے جنتی ہو پائیں گے؟ یہ آپ اپنی طرف سے من گھڑت کر رہے ہیں. ہمارے کسی عالم نے یہ بات کہی آپ سے؟ نہیں، آپ نے خود پیش کہا کر دیں، دلیل پیش کر اہل دیں. سنت والجماعت والے جو ہے جنتی ہیں. نہیں، آپ دلیل پیش کر دیں، یا کسی عالم کی کوئی تقریر دکھا دیں، یا کسی کتاب میں آپ لکھا نے ہوا خود دکھا کہا دیں. بھائی، ابھی آپ نے یہی کہا کہ اہل سنت والجماعت والے ہیں، تو اہل سنت والجماعت جو اعلیٰ حضرت کو مانتے وہی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اہل سنت والجماعت ہے دنیا میں؟ اہل سنت والجماعت کا بندہ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اچھا، جو وفادار رسول ہے وہ جنتی ہے، کیونکہ جنت بنی ہی غلام رسول کے لیے ہے، گستاخ رسول کے لیے جنت نہیں بنی. والے جو ہیں اہل سنت والجماعت والے ہیں کہ نہیں؟ وہ کون؟ فلسطین والے اور مصر ہاں، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اگر وہاں آپ کی طرح کوئی وہابی، دیوبندی، گمراہ، کوئی بدعقیدہ ہو گیا، یا حضور کے خلاف یہ جملہ استعمال کرنے والا اگر وہاں بھی ہوگا
کہ معاذ اللہ حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یا حضور کے بعد اب بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے پھر بھی حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا پھر ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، چاہے وہ ایک منٹ ہمارے بات سن لیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں مدینہ مکہ میں ہو، ٹھیک ہے، فلسطین اور یہ سب تو مدینہ مکہ سے دور دور کی چیزیں ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبی کے شہر میں ہی کیوں نہ ہو رہنے والا، نبی کے برابر سے ہی کیوں نہ رہتا ہو، اور حضور کے لیے اس طرح کے اگر اس کے عقیدے ہیں جیسا کہ دیوبندیوں کا وہابیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسے کہ وہابی دیوبندی توہین کرتے پھرتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے حضور کے گھر کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ ابو جہل مان لیجئے، کیا ابو جہل جنتی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ نہیں پہلے بات کلیئر، کیا ابو جہل جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ وہ اس کے بارے میں اللہ جانے. نہیں. اچھا ابو لہب کے بارے میں بتا دیجئے، ابو لہب جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ جہنمی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کو نہیں مانتا تو حضور پر ایمان نہیں لایا تھا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ تو مصر کی بات کر رہے ہیں، آپ تو فلسطین کی بات کر رہے ہیں، آپ تو دبئی اور قطر کی بات کر رہے ہیں، آپ تو بنگلہ دیش اور نہ جانے دنیا کے کس کس خطے کی بات کر رہے ہیں. میں نبی کے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ جب گستاخ رسول نبی کے گھر میں ہو تو وہ جنتی نہیں. یار تم ادھر ادھر دنیا بھر کی کہاں سے بات کر رہے ہو بھائی جان؟ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ میں نے آپ کو نہیں بتایا. اس لیے نہیں دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیے، اب علماء دیوبند کے جو 4 اکابر ہیں، مولانا اشرف تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد موٹوی، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو آپ مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو میں فالو کرتا ہوں، انہی کی بتائی ہوئی ترکیب سے، جو جس چیز کو انہوں نے سنت کا نماز کا جو طریقہ بتایا میں اس کو فالو کرتا ہوں. جناب دیکھیے آپ جب تک یہ تصدیق نہیں کر پائیں گے تب تک نہیں مانیں گے. پورے مصر والے جتنے ہیں سب دیوبند کو اپنا وہ مانتے ہیں رہنما، دیوبند پر اتفاق کرتے، دیوبند کو حق مانتے ہیں. تو اس کا مطلب پورا سعودی عرب، پورا جتنے مسلمان ہیں دنیا میں کوئی بھی جنتی نہیں ہے. پھر یہی آپ سب اشرف علی تھانوی کو، کوئی ایسا نہیں جو اشرف علی تھانوی. ابھی مولانا ارشد مدنی جو ہے کئی کنٹریز گھوم کے آ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ جائیں، تمام جگہ والے ان کو عزت کرنا دے رہے ہیں، پھر کوئی بھی جنتی نہیں ہے. پھر سیدھے یہی کہہ دو، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ماننے والا ہے نہیں ماننے والا ہے؟ آپ کیسے کسی کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نبی کو نہیں مان رہا ہے؟ ایک منٹ جناب دیکھیے، جہاں حضور کے وفادار ہیں، ہماری بات تو سنیں، آپ نے صحیح کہا کرتے ہیں، آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے، میں بھول جاؤں گا نا، پھر میں بھول جاؤں گا. دیکھیے میں بھول جاؤں گا، آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کے کیا نام لیا آپ نے؟ مدنی صاحب. جی آپ کے مدنی صاحب دنیا بھر میں دورہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے دورے کرتے پھرتے ہیں، جاتے رہتے ہیں ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں، ٹھیک ہے. لوگ ان کو عزت بھی دیتے ہیں، صحیح بات ہے، کیونکہ جہاں پر رسول اللہ کے غلام ہیں وہیں رسول اللہ کے دشمن بھی ہیں، تو وہ اپنے جیسوں میں جائیں گے، رسول اللہ کے دشمنوں میں ہی جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر وفادار رسولوں میں جائیں گے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکرا کے بھگا دیا جائے گا. یہ دھیان رکھیں. اب آپ میرے جہاں پہ میرے آقا تھے وہیں پہ ابو جہل بھی تھا کہ نہیں تھا؟ میرے آپ سوال کا جواب دیجیے. جناب پہلے میری بات کلیئر، جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں سمجھ گیا بھائی، میں اتنا دماغ نہیں ہوں. ارے بھائی جان تو جواب تو چاہیے نا مجھے. دشمن تھا مولانا ارشد مدنی، جہاں گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں دوست جو ان کے ارشد مدنی دوست ہیں لہٰذا وہ حضور کے دشمن ہیں، اور جو ارشد مدنی کے دشمن ہیں لہٰذا وہ حضور کے دوست ہیں. لیکن پورے ساؤتھ افریقہ سب ارشد مدنی کی اتفاق کرتے ہیں، اور کوئی ایسا آدمی ہو جو ارشد مدنی کی اتفاق نہ کرتا اس کو بتائیے. اور آپ اپنے علماء میں سے کسی علماء کو بھیج کر دیکھ لیجیے، سعودی عرب کی جو حکومت تھی یا نہیں تھی، پورا سعودی عرب اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا تھا، لہٰذا سب حضور کے دشمن ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اگر حضور کے دشمن ہیں ہی وہ، میری بات سنیے ایک منٹ، آپ نہیں تو میں بھول جاؤں گا. حضور کے اگر دشمن ہوتے تو حضور وہ کعبہ کو جو حاصل کیے تھے، فتح مکہ کیے تھے، کیوں اس کی حفاظت کرتے؟ اگر حضور کے دشمن ہوتے پھر غیروں کے ہاتھ میں دے دیتے، کیوں اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے. ابو جہل کے ہاتھ میں بھی کعبے کی چابی رہی ہے، یہ مت بھولنا.
ابو جہل کے ہاتھ میں بھی کعبہ کی چابی رہی ہے، یہ مت بھولنا. ابو جہل کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی کب تھی بتائیے؟ حضور کے پہلے آپ تھی، کو حضور معلوم ہی کے نہیں بعد؟ ہے، ہیں؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. نہیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ جواب دیجئے. حضور ابو جہل کے ہاتھ میں چابی تھی، ہاں. لیکن حضور کے نبوت کے بعد تھی یا پہلے تھی؟ نبوت؟ ہاں. اچھا، حضور کو نبوت کب ملی؟ نہیں، آپ جواب دیجئے. نہیں میں نہیں، آپ نے نبوت کی بات کہی کہ آپ نبوت جواب سے دینے پہلے. کی خصوص ایک نہیں منٹ رکھتے. ایک منٹ. ہوں. نبوت سے پہلے؟ ہاں، اچھا، تو نبوت کب ملی حضور کو؟ یہ بتائیے آپ. نہیں نہیں، نبوت پہلے سے یہ پہلے بتائیے مکہ کہ تھا کہ حضور نہیں کو تھا؟ نبوت کعبہ کب تھا ملی. کہ نہیں تھا؟ پہلے یہ بتائیے کہ حضور کو نبوت کب ملی. آپ بکچودی والی بات کر رہا نہیں ہوں. بھائی، میں دیکھیے آپ سے بدتمیزی سوال مت کر کیجیے، رہا میں ہوں، بڑے آپ پیار سے جواب آپ کیوں سے نہیں بات دے کر رہا رہے ہوں. ہیں؟ ہیں؟ دیکھیے، میں بڑے پیار سے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ سب اچھے نہیں ہے جب پیار سے صلاحیت بات کے کر ساتھ رہا ہوں، بات ہو لیکن آپ رہی کے ہے. اندر یہی کمی ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب نہیں میری بات جانتے ہے. ہو جب اور بولتے صلاحیت، زیادہ ہو اور موقع نہیں دیتے ہو، دیکھیے اور جناب، خود الٹے جب یہ کہتے ہو تم جواب نہیں دیتے ہو، تم بات نہیں کرتے ہو. جب میں سوال کر رہا ہوں آپ جواب دیجئے. نہیں، کیوں پہلے سوال کا دیکھیے، جواب دے کے تب آپ مجھ نے سے ایک سوال غلطی کی کرتی ہے، ہے؟ آپ نے ایک غلطی کی ہے کہ نبوت سے پہلے. تو حضور کو نبوت ملی کب؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو. اچھا، ابو جہل کے نبوت پاس حضور چابی کو تھی ملی کیا؟ کب؟ ابو جہل کے پاس چابی تھی ہاں تھی. تو کب تھی؟ میں بتاؤں گا نا کب تھی. بتائیے پھر نا. جب سنیے، ہوں. مگر یہ بتائیے پہلے کہ ہوں. حضور کو نبوت کب ملی. آپ نے کہا کہ نبوت سے پہلے سوال تھی، پہلے تو کون حضور کیا کو آپ سے؟ نبوت ملی کب؟ سوال پہلے کون کیا آپ سے؟ آپ نے جملہ غلط استعمال کیا، اس لیے میں نے آپ کی پکڑ کی. یہی تو ایمان والے کی اور بے ایمان کی پہچان ہوتی ہے جناب. بے ایمان کہیں نہ کہیں اپنی پہچان کھول ہی دیتا ہے. اچھا، حضور کو نبوت جو ہے ان کے پیدائش سے پہلے ہی مل گئی تھی نا، دنیا قائم ہونے سے پہلے ہی نا. بالکل ایسے ہی کہیے، چلیے ایسے ہی ایسے ہی کہیے. سب کیجیے. دیکھیے، مگر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یہ تو آپ نے حسد میں اور جلن میں بغض میں یہ بات بولی ہے. یہ تو آپ نے حسد اور تو جلن آپ بغض دل میں کی یہ بات بات بولی. جانتے ہیں، مگر یعنی اس کہ بات کو بھی ثابت کروں گا. آپ تو دل کی بات جانتے سنیے، ہیں میں یار. اس بات کو بھی ثابت کروں گا جو آپ نے بات بولی ہے نا. تو میں نے کہا کہ ایسے ہی مان لیجئے، میں اس بات کو بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ. مگر یہ بات آپ نے بغض میں ہی بولی ہے کہ آپ نے سوچا کہ اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کا بھی میرے پاس جواب ہے. مگر آپ یہ بتائیے کہ حضور کو نبوت کب ملی؟ تو تھوڑا سا آپ یہ کلیئر ہو جائے. بتائیے کہ ان کے پاس، ابو جہل کے پاس میں مانتا ہی نہیں چابی ان تھی. کے پاس ان کے ابو پاس جہل چابی کو تھی ان کا ہی بولو گے نہیں. یار، یہ تو ان کا کہنا تو ادب ہو گیا، تعظیم ہو گئی. ان کے پاس چابی تھی ہی نہیں. ابے یار، اس کو ایسا بولو کہ اس کے پاس چابی تھی ہی نہیں، ایسا بولو. اس کے پاس چابی تھی ہی نہیں. اب آپ بتائیے اچھا، تھی تو کب تھی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس چابی نہیں تھی؟ یا تو پہلے اپنے بڑے عالموں کو کال کر لو کہ ابو جہل کے پاس چابی آپ کے رہی تھی پاس کہ کیا نہیں دلیل رہی ہے کہ تھی. اس کے پاس چابی تھی؟ ہاں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس چابی میں تھی؟ دلیل دوں گا نا، میں دلیل دوں گا بتاؤ، انشاءاللہ. میں دلیل تبھی تو دو، کہہ رہا ہوں. بتاؤ. اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس چابی نہیں تھی. نہیں تھی. اپنے کسی بڑے عالم کو لائن پہ لو پہلے آپ. میں تمہاری بات تھوڑے لائن نا. تو نہیں لینا، آپ اس کا دلیل دے دو، میں مان جاؤں گا. میرے آقا حضور اکرم میں نور بتا رہا مجسم ہوں نا، میں صلی عالم اللہ نہیں تعالی ہوں، میں علیہ آپ سے ایک وسلم بات کے، کہہ رہا ہوں. ہاں. ہماری بات سنیے. اب جب میں بول رہا ہوں تو میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اچھا. اعلان نبوت نہیں نہیں. کیا تھا. اور آپ جو ہے نو عمر جس کو بولتے ہیں، جوان آدمی جس کو بولتے ہیں، ہوں. آپ کے بچپن کے حالات چل رہے تھے، لوگ آپ کی امانت اور سخاوت دیکھ رہے تھے. جی. سمجھے؟ جی. یعنی ایسے کر کے مانیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلامی حقوق، دین کے حقوق صرف اپنی پریکٹس سے سکھا رہے تھے. اچھا. لوگ ان کو امین اور صادق کہا کرتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک کوئی جو ہے قبضہ اس طرح کا کچھ نہیں تھا. جیسے کہ اسلام پہ جب اسلام غالب آیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام غالب آیا. اچھا. اچھا. اور نماز بھی جو ہے پہلے چھپ چھپ کے پڑھی جاتی تھی. اچھا. معلوم ہے اس بات کا؟ نہیں معلوم ہے؟ نہیں، یہ تو معلوم ہے، پڑھا ہوں. ہاں چلیے، اچھی بات ہے آپ نے پڑھا ہے. تو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، سمجھے، پھر آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟
حضور نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں. تو بولے یا رسول اللہ پھر اللہ کی عبادت یہ چھپ چھپ کے کرنا کیوں؟ کھلے عام عبادت کریں گے اللہ کی. خیر آپ بات کو لمبی پہلے بنا رہے میری ہیں، بات، تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن لمبی بنائے اس وجہ سے آپ تو کوئی ہاں بات تو نہیں یہ کرتا ہے اسی جواب وقت دیں. پھر کعبے پہ تو قبضہ یہ ہوا ہے. بتائیے آپ میرے سلام کا جواب دیں گے کہ نہیں؟ بولیے. میں تو کہہ رہا ہوں نا سلام کا جواب آپ دیں گے کہ نہیں؟ نہیں نہیں، میں کسی گمراہ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اب کیسے آپ جج کر لیے کہ میں گمراہی ہوں؟ کیونکہ میں نے تو مولانا کہا کہ اشرف ایسے تھانوی، میں تو رشید کہہ احمد رہا ہوں گنگوہی، قاسم میں ان کو فالو ننوتوی، کرتا ہی نہیں، یہ میں ان کو لوگ فالو کافر کرتا ہی ہیں، نہیں. مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور تم ان کی پیروی کرتے ہو، تم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہو. میں نے کب کہا اس پیروی لیے کرتا ہوں بھائی؟ آپ خود ہی جج کر لے رہے ہیں. بھائی آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عالم ساری عالم باتیں الغیب کلیئر ہیں؟ ہو گئی ہیں نا. آپ نے کہا کہ وہ مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی اور یہ فلاں مدنی اور وہ فلاں مدنی اور مولانا اشرف تھانوی کو وہاں مانتے ہیں اور وہاں مانتے ہیں. آپ نے خود ہی میں نے کلیئر صرف کیا بھائی، کہا آپ سے نہ کہ میں مجھے نے کہا کہنے کہ کی میں ضرورت مانتا نہیں ہے ہوں. نا. میں ہاں تو اچھا، آپ آپ نے دل کی خود ہی بات کلیئر جانتے کر ہیں دیا عالم اس میں الغیب جناب. ہیں. آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے. آپ کا عالم پلیٹ الغیب فارم ہیں ہے آپ سے. علماء دیوبند، میرا پلیٹ فارم ہے علماء بریلوی. اچھا میں الحمدللہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں اس دور میں، اور اس لیے فالو کرتا ہوں کہ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. امام ابو ڈال دی حنیفہ کو فالو قلب میں کرتے ہیں کہ عظمت نہیں؟ مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی فالو کرتے ہیں. تو میرے اعلیٰ ان کے حضرت بھی مسلک امام میں ایک اعظم ابو حنیفہ چیز. رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. اچھا آپ نے ایک بات کہی تھی ابھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ اور بھی سوال کہتے ہیں جو ہے اگر قاعدہ علم بیٹھے ہوئے ہیں تحیات پڑھنے کے بعد اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگی، اور محمد اگر کہہ دیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گی. تو آپ بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ اگر پورا درود شریف پڑھ لیں گے تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگی؟ میرے سمجھ میں بات نہیں آئی ہے سجدہ صاحب والی. جیسے قاعدہ اولا میں آپ بیٹھے ہیں، قاعدہ والا میں بیٹھ گئے، چلو ٹھیک. تشہد پڑھے، اب یہ کون سی نماز میں بیٹھے، ذرا یہ بھی ہاں؟ بتا دیں کون سی نماز میں بیٹھے. نماز میں بھائی چاہے نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو، کسی بھی نماز میں ہی قاعدہ اولا بیٹھتے ہیں میرے خیال سے. اب مجھے پتا نہیں آپ کا خیال کہاں تک ہے کیا ہے. جی بولیے ہاں؟ آگے. چلو جیسے 4 بندہ رکعت والی بندہ نماز ہے اسی فرضوں قاعدہ اولا بھی بندہ ہے. فرضوں میں قاعدہ اولا میں بیٹھ گیا، ہاں ٹھیک ہے. اب آگے چار بتائیے. جیسے 4 رکعت والی نماز میں سنت ہی پڑھ رہا ہوں یا فرض مگر پڑھ یہ رہا عقیدے ہوں. سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. ہیں؟ یہ جو بات آ گئی نا یہ فقہ پر آ گئی، مسائل پر آ گئی. بات اچھا ہماری ہو رہی تھی عقائد پر. نہیں عقائد، کیونکہ حنفی کو مان رہے ہو، امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہو نا، الحمدللہ. تو امام ابو آپ حنیفہ کے بھی بہت آپ بھی سارے امام ایسے. اعظم آپ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو نا. بالکل. چلو ٹھیک ہے آگے کی بات اصل کریں. میں بہت ساری ان کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے دور میں تھی اور وہ اس پر عمل نہیں کرواتے تھے لوگوں کو. کون مثال کے طور پر چھوٹی مثالیں، لمبی مت لے جانا اس بات کو، نہیں تو آپ لوگ بہت لمبی چوڑی باتیں بتاتے ہیں. جی کون عمل نہیں کہ کرواتے حضور تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ کے پہلے تھے ہیں، ان کے بعد حضور امام ابو حنیفہ کے سامنے کئی زمانہ گزرا، کئی سال گزرا جس میں ماہ ربیع الاول آیا، لیکن کسی میں انہوں نے سجاوٹ کے ساتھ ارے 4 یار ابھی آدمیوں کو سجدہ لے صاحب کی کر. بات ہو رہی تھی، اب سجاوٹ کہاں سے آ گئی یار اس میں؟ سجدہ صاحب ہیں؟ میں قاعدہ اولا میں سجاوٹ کہاں سے آ گئی؟ نہیں مسئلہ جو ایسا ہے امام بس اس ہو سے گیا بات کر تمہارا رہا ہوں، کام، امام ابو جاؤ حنیفہ کو بس، ماننے جاؤ کے لیے جاؤ بات بس، کر رہا رہنے ہوں. دو رہنے دو، جاؤ. مجھے معلوم ہے نا کہ تم ایک پوائنٹ پہ کبھی رکتے نہیں ہو. چلو ہو گیا کام تمہارا، ٹھیک ہے جاؤ. ارے بھائی السلام علیکم. ہاں فائدہ کیا تھا دوا، 74 کلو کی تھی، اب 70 کلو ہوں. فائدہ کیا ہے، پہلے سے دبلی بھی ہو گئی ہوں، پیٹ بھی اندر چلا گیا ہے. دوا فائدہ کیا ہے، لیکن وہی 1 مہینہ ہم نے دوا کیا ہے پورا، لیکن 4 کلو گھٹی ہوں. فائدہ کیا ہے ہم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضرات، یہ ایف این دماغی چٹنی ہے.
اس کو کھانے کے بہت فائدے ہیں. اگر کسی کو سر درد کی دقت ہو انشاءاللہ سر درد نہیں رہے گا، یا اگر کسی کو بھول جانے کی دقت ہو، یا ہمارے بہت سارے بھائی حفظ کرتے ہیں، مولویت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اگر ایسے بھائیوں کو سبق یاد کر کے بھول جانے کی دقت ہو تو الحمدللہ یہ دقت پریشانی ختم ہو جائے گی. اور جتنے بھی عالم علماء ہیں، حفاظ کرام ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنی درسگاہ میں بچوں کو دے کر جو ہے ایک انکم کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ روزگار ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور صحابہ اکرام نے بھی تجارت کی ہے. تو تجارت کرنا حضور سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے بہرحال. اور دین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنی تجارت کریں تو اور اچھا ہے. بہت سارے بزرگوں نے تجارت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا ہے. اگر کوئی کسی کے یہاں غلام تھے ان کو آزاد کرایا. تو یہ ایک جو مزدوری ہے یا نوکری ہے یہ بھی ایک غلامی ہے. ابھی تک ہم غلامیوں کی زنجیروں سے آزاد نہیں ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، اس قول پر، اس عمل پر عمل کریں اور مہینے کا 10-5 ہزار ایکسٹرا انکم اور کمانے کی کوشش کریں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.